اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں ایک انتہائی مہلک بیماری جو ہے وہ ہے سوء ظن، جس کو عام اردو میں ہم کہتے ہیں بدگمانی، اور یہ شدید گناہ ہے اور اس کی شدید مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ بدگمانی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی ثبوت کے بغیر اور کسی شرعی دلیل کے بغیر کسی مسلمان کے بارے میں دل میں کوئی برا خیال قائم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرمایا ہے، ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں یقیناً ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مفسرین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے دل میں عداوت پیدا ہوتی ہے، اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں مسلمانوں کے درمیان فساد کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دل میں پیدا ہونے والا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو کئی دوسرے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا سخت حکم دیا ہے، اور واجب ہے ہم سب پہ کہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا جائے اور مومن کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھا جائے۔ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو لوگ اکثر استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ شدید گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنا تو گناہ ہے ہی، کسی انسان کے بارے میں بھی گمان کرنا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ برا اگر گمان رکھا جائے تو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور کسی مسلمان، کسی مومن کے ساتھ اگر یہی کام ہو، گمان برا رکھا جائے، تو یہ شدید گناہوں میں لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے بھی یہ ثابت ہے کہ جس نے بھی اپنے بھائی کے بارے میں بدگمانی کی تو وہ اسی آیت کے تحت اس کا حساب ہوگا۔ کسی شخص کے لیے دل میں گمان جو آ جانا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اس وقت اس حالت میں یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ گناہ اس وقت بنتا ہے جب یہ زبان پر آ جائے، یا عمل کی صورت اختیار کر جائے، یا دل میں ہم اس کو جما لیں۔ بدگمانی کو صرف سوچ کی حد تک اگر آئے تو اس میں پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس کو جھٹک دیں، لیکن اگر ہم اس کو دل میں جما لیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا، اور اس کے حرام ہونے کی دو بنیادی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے دل میں جگہ دے دی جائے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ انسان اصل میں وہی ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ بدگمانی کا دل میں رکھنا اسی لیے حرام ہے، اور اتنا ہی حرام ہے جتنا زبان سے کہنا ہے۔ بدگمانی سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے بھائی کی عزت کے بارے میں سستی کرنے لگتا ہے۔
یہاں تک کہ قطع تعلق کی نوبت آ جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بد زبانی کو زبان پر لے آئے انسان، اس کا اظہار کرے۔ شک اور بدگمانی ہے، اس کی بنیاد پر کسی بھی مسلمان کے بارے میں زبان کھولنا حرام ہے، کیونکہ اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمارا دین جو ہے کسی کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ کبھی کبھی بدگمانی جو ہے وہ غیر اختیاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غیر اختیاری ہے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت پکڑ بن جائے گی جب دل میں جما لیں گے یا زبان پر لے آئیں گے بغیر کسی، جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے عرض کیا کہ بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی شرعی دلیل کے اور قرینے کے گمان کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار ایک بات عرض کر چکے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو بھی جائے اور اس کا ثبوت بھی مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے عیبوں پہ پردے کر رکھے ہیں، ہمیں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ رکھنا چاہیے اور کسی احسن طریقے سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس کا پردہ اٹھا دیں گے تو پھر ہم اللہ سے کیوں امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پردے قائم رکھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے پردے اٹھائیں اور سزا کے طور پہ اللہ ہمارے پردے اٹھا دے۔ ہمارے کسی کا پردہ اٹھانے کی وجہ سے اس کی جو ذلت ہو، اللہ کے پردہ اٹھانے کی وجہ سے جو ذلت ہوگی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں اور اصلاح کی کوشش جو بھی ہو اس کو بڑے احسن طریقے سے ہم کریں، اور کوشش یہی کریں کہ پردے پڑے رہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے، جب ہم نے غیبت کی بات کی تھی تو اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بات بتانا پڑتی ہے کسی خاص فتنے سے بچنے کے لیے۔ اس کا بھی ہم نے حل بتایا تھا اور اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ فرض کریں کہ ہم اپنے بچے یا اپنے بچی کا کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جس خاندان میں ہم رشتہ کر رہے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، اگر ہماری بیٹی ہے تو یہ بیٹا کیسا ہے، اور اگر ہمارا بیٹا ہے تو یہ بیٹی کیسی ہے۔ اب اگر اس خاندان میں مسائل ایسے ہیں جو اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے ہمارے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ زبان بند نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اگر ہم زبان بند رکھیں گے تو فتنہ پیدا ہوگا۔ مگر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہاں پہ آپ عیب سامنے نہ لائیں، بس اتنا کہہ دیں کہ مناسب نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہاں پہ رشتہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور اگر وہ اصرار کریں کہ کیا بات ہے، آپ انکار کر دیں بات بتانے سے، کیونکہ ہم غیبت سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم تہمت سے بچنا چاہتے ہیں اور ہم چغلی سے بچنا چاہتے ہیں اور بدگمانی سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عظیم گناہوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اگر بدگمانی آ جاتی ہے اور ہم اس کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں، بے شک ہم زبان سے نہ لیں، بیان کریں، بے شک ہم اپنے عمل سے اس کا اظہار نہ کریں، یہ پھر بھی حرام ہے۔ وہ اس لیے کہ دل کے کھوٹ اور یہ نفس کی کمزوری کی دلیل ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا نفس جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو مضبوطی ملتی ہے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ بدگمانی رکھنے والا اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے، اس سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کی ہلاکت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اس گمان کو اپنا یقین بنا لیتا ہے۔ مثلا کسی کے بارے میں خیال آ جائے کہ وہ فاسق ہے، حالانکہ اس پر کوئی شرعی دلیل موجود نہ ہو، کوئی واضح ثبوت موجود نہ ہو، تو صرف اس خیال کی وجہ سے اس کو فاسق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہمارے ہاں ارد گرد بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں
یہاں تک کہ ہم آپس میں قریبی عزیزوں میں بھی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہو کہ یہ شخص جو ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، چاہے وہ میری بیٹی ہے، چاہے بھائی یا بہن ہے، چاہے کوئی عزیز ہے، محلے والا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہدایت کی دعا کی جائے، بجائے اس کے کہ اس بات کو اچھالا جائے، پھیلایا جائے، اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ اس فتنے سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بدگمانی بن جاتی ہیں۔ دو ذاتی تجربے آپ کو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک ہمارے بڑے قریبی عزیز، اور ان دونوں کے جو واقعات ہیں، ان دونوں باتوں کا میں چشمدید گواہ، یعنی سنی سنائی بات نہیں ہے، میرے سامنے کی بات ہے۔ مثلا ایک صاحب تھے، ان کو یہ پورا یقین تھا کہ ان کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ان سے لاکھوں روپے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کچھ دیتے نہیں ہیں، دھیلا بھی۔ جبکہ وہ صاحبزادے مسلسل یہ کہتے تھے کہ میرے پاس واقعی رقم نہیں ہے، اور یہ بات میرے علم میں بھی ہے کہ وہ صاحبزادہ درست کہتا تھا، اس کے پاس واقعی رقم نہیں تھی، لیکن والد صاحب ماننے کو تیار ہی نہیں تھے، اور وہ مختلف جگہوں پہ بھی یہ بات برملا کہہ دیتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نافرمان ہے، کیونکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے مدد چاہیے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہے نہیں، جبکہ اس نے لاکھوں اپنے سنبھال کر رکھے ہوئے، اور حقیقت یہ تھی کہ اس بیچاری کے پاس ہزاروں بھی نہیں تھے، لاکھوں تو دور کی بات۔ اب یہ بدگمانی باپ کو ہو گئی، اور باپ نے اس کو پھیلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس باپ کو معاف کرے، اور مجھے ناچیز کو پورا یقین ہے کہ وہ یقیناً معاف کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بیٹے کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے، وہ بیٹا روزانہ کی بنیاد پر ان کی مغفرت کرتا ہے ان کے وصال کے بعد۔ تو مجھے ناچیز کا یہ ایمان ہے کہ اس کے اس فعل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باپ کو بھی معاف کر دے گا، اور اس کے باپ کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل بات کیا تھی۔ اسی طرح ایک اور قصہ، ہمارے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، اور موٹر سائیکل جو ہے ایک پورا خاندان سڑک جو ہے وہ پار کر رہا تھا، اور سڑک بھی وہ ایسے نہیں پار کر رہا تھا کہ چلو اکٹھے پار کر رہے ہیں، وہ ایک کے پیچھے دوسرا پورا بازو پھیلا کے ہاتھ پکڑ کے اس طرح پوری قطار بنا کے سڑک پار کر رہا تھا، اور سڑک بڑی مین ڈبل روڈ تھی۔ اب وہ ایک موٹر سائیکل والا جوان، اب اس نے بہت کوشش کی، حالانکہ وہ تیز بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سب سے آخر میں اس خاندان کی بڑی ایک خاتون جو کہ بہت بوڑھی تھی، ان سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔ وہ جوان، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں، کہ اس جوان نے اس بوڑھی اماں کو لیا، سارے خاندان کو لیا، ہسپتال لے کر گیا، اماں کا علاج کرایا۔ جتنے دن ہسپتال میں وہ اماں رہی، اتنے دن ہسپتال کا اس نے خرچہ اٹھایا، لیکن اس کے باوجود حال یہ تھا کہ جو عزیز و اقارب تھے وہ ہر جگہ آ کے وہاں پہ جب بھی آتے تھے عیادت کے لیے، وہ یہ بات پھیلاتے تھے کہ جی یہ تو بھاگنے لگا تھا، ہم نے پکڑ لیا اسے۔ کتنی بڑی بدگمانی ہے جو پھیلائی۔ لیکن یہ وہی صاحب ہیں جو اپنے والد صاحب کی مغفرت کا روز دعا کرتے ہیں، تو وہ مجھے ناچیز کو پورا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا، ان عزیزوں و اقارب کو، کیونکہ وہ جو جوان ہے اس جوان نے بھی ان کو اس کے باوجود معاف کر دیا۔ اسی لیے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، اور آپ کو یاد ہو تو کئی بار یہ بات عرض کر چکے ہیں ہم جمعہ کی گفتگو کے اندر، عادت ڈالیں روزانہ رات کو سب کو معاف کر کے سوئیں اور اپنی مغفرت کی دعا کر کے سوئیں، اور آپ کے جتنے دوست احباب بزرگ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ ایصال ثواب کریں، چاہے صرف 3 سورہ الاخلاص ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آپ کریں گے، آپ کی انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی انشاءاللہ
آخرت بھی سنور جائے گی اور آپ کے وسیلے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے کئی علاج بتائے جاتے ہیں۔ پہلا علاج یہ کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے کی برائی کی بجائے اس کی خوبیوں پہ نظر رکھے۔ ہر انسان میں اگر برائی ہوتی ہے تو کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس میں کوئی اچھائی نہ ہو۔ اس کی اچھائی پہ اور اس کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس کی خامیوں کو خود تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں جستجو، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں ٹوہ لینا، اس کی بڑی عادت ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اس کی اچھی صفات پر صرف غور کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب بھی دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جائے، فوراً اللہ سے رجوع کیا جائے، سجدے میں چلے جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور دل سے اس گمان کو نکالنے کی کوشش کریں۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ انسان خود نیک بننے کی کوشش کرے، اپنی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دے۔ جب آدمی اپنی خامیوں پر نظر رکھتا ہے تو اسے دوسروں کی برائیاں ذرا کم نظر آتی ہیں۔ اور چوتھا یہ کہ بری صحبت سے بچے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور جب بھی ممکن ہو تو ایسے علماء ان کی صحبت اختیار کرے جو آپ کو تزکیہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پانچواں ایک نکتہ یہ ہے کہ بدگمانی اگر آئے تو فوری طور پہ آخرت کے اور قبر کے عذاب کو یاد کریں۔ چھٹا یہ ہے کہ جب بھی بدگمانی آئے تو اللہ سے دعا یہی کریں کہ یا اللہ مجھے بدگمانی سے بچا لے، کیونکہ وہی ہے جس کا اذن و توفیق ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس جو باطنی بیماری ہے اس سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ساتواں علاج جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں بدگمانی ہو، الٹا اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی ہدایت کی دعا کرے، اس کی اصلاح کی دعا کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کدورت کم ہوتی ہے، نفرت کم ہوتی ہے، اور انسان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور لگاؤ بڑھتا ہے۔ بدگمانی جو ہے اس کے جو وسوسے ہیں وہ باقی تمام وسوسوں کی طرح شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے ایسے خیالات آتے ہیں، لیکن اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اعمال کی اصلاح میں وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بدگمانی سے محفوظ رکھے، اور اگر بدگمانی کبھی ہمارے ذہن میں آ جائے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فوری طور پہ اذن و توفیق بخش دے کہ ہم اس کے حضور سجدے میں چلے جائیں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور یہ توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔